کے حوالے سے بھی ہیں کہ آپ نے چونکہ قومی وحدت اور وفاقیت کی بات کی ہے تو پاکستان ایک آئینی بحران سے گزر رہا ہے. 2 صوبوں میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے انتخابات ہو جائیں تو پھر قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے وہ نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا غیر جانبدار, اور اس طرح ان صوبوں میں تو مستقل پھر وہ انتخابات پہلے ہوتے رہیں گے. تو کیا اس طرح یہ وفاق کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ دیکھیے, آپ نے جو باتیں جو آپ نے مشکلات کو ہوں یا آپ نے, اور اسی طرح آڈینس سے بھی ایک چلیں ایک سوال اس سے متعلق ہے کہ کیا اس کی کوئی ضمانت ہے کہ منتخب ہونے کے بعد وہ پھر اسمبلیاں نہیں توڑ دیں گے؟ اچھا چلیں, اب یہ جو بات آئی ہے سامنے, میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ آئی ہے. ٹھیک ہے, میں تو اس پہ اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا. میں کیونکہ اس لیے نہیں کہ میں رائے دینے سے گھبراتا ہوں, مگر میں رائے بنانے سے پہلے ہر ایک کو سننا پسند فرماتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ ہو سکتا ہے میری ذہن میں کوئی بات ہو, مگر اکثر میں ایک صبح ہمارے یہاں فائلز آتی ہیں اگلے دن کی, پڑھتے ہوئے یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کا رجحان کسی طرف جاتا ہے. آپ کرسی میں بیٹھیں جج کی, تو شروع میں جو سوچا ہوا تھا کہ کیس نہیں بنتا ہے, نہیں, اس میں تو بڑا اچھا پوائنٹ نکل آیا ہے, یہ تو کیس ہے. تو یہ اگر آپ ذہن میں اپنے آپ کو رکھیں, اور کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ نے باتیں کی, یقیناً اس میں بہت وزن ہے. مگر میں پھر میں ذرا چلیں سر, اگر یہ پولیٹیکل کوشچن ہوا, چلیں اس کو چھوڑ کے میں اس کو ایک آئینی سوال کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کے حوالے سے ایک سو موٹو لیا گیا. سو موٹو کے لیے بلکہ پہلے تو رکنی بینچ کی جانب سے کہا گیا, چلیں اس پر ایک الگ سے بھی سوال کر سکتے ہیں, لیکن 9 رکنی بینچ بنا, پھر 2 ججز نکل گئے, 7 رہ گئے, پھر 2 مزید نکل گئے, پھر پتہ نہیں 5 رہ گئے. ابھی تک یہ تنازع چل رہا ہے کہ یہ 4-3 کا مسئلہ تھا یا 3-2 کا مسئلہ تھا. تو آپ اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں چلیں بات نہ کریں, لیکن یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ججز 3-2 کا مسئلہ ہے یا 4-3 کا مسئلہ ہے, یعنی ججز تو ڈیسنٹ بھی کرتے ہیں, اختلافی رائے بھی رکھتے ہیں, اس کو کس طرح ریزولو کیا جاتا ہے؟ میں اس کا جواب نہیں دوں گا. میں آپ کو 2 مثالیں, حقیقی مثالیں دوں گا جو میرے ساتھ ہوئیں. ابھی جس فیصلے کا آپ نے ذکر کیا وہ کہ 184 کے رولز نہ بنے تو ابھی تک آپ ان پہ فیصلہ نہ کریں, تو اس پہ 3 ممبر بینچ تھی, 2 ایک طرف تھے میجورٹی میں جی, ایک ہمارے بھائی کی رائے کچھ اور تھی, ٹھیک ہے, سرانکوں پر. اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا لکھا آرڈر آف دا کورٹ بائی میجورٹی آف 2 to 1, یہ فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ مثال ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں جو میں نے سب سے شاید اپنی جب میری ایلیویشن ہوئی تھی, اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, تو ایک 17 پوری تشکیل دی گئی سپریم کورٹ. اس وقت سارے ججز, کوئی خالی نہیں تھا, 17 ججز تھے. چیف جسٹس فوجی عدالتوں کا جو مسئلہ جی, فرسٹ امینڈمنٹ, وہ اس وقت کے چیف جسٹس سے ناصر الملک صاحب. یہ 21ویں ترمیمی امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن تھا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس ٹرائی کر سکتی ہیں نہیں. تو اس میں آئین میں ترمیم لائی گئی تھی اور یہ چیلنج کی گئی تھی. یہ جو فیصلہ ہے, بہت سارے ججز نے الگ الگ فیصلے لکھے, ان میں سے میں بھی ہوں. وہ تو بہت ہی ضخیم فیصلہ ہے. 800 صفحات, 800 صفحات, 800 صفحات پہ مختلف رائے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آئینی ترمیم ہے. ان کے ساتھ حمید الرحمان صاحب تھے, اقبال حمید الرحمان صاحب تھے, تو شاید وہ مائنورٹی آف 2 میں تھے. 8 نے کہا دیکھ سکتے ہیں, 8 کی میجورٹی نے کہا کہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ صحیح ہے. میں نے کہا کہ دیکھ سکتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے. 8 نے کہا کہ بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے. 5 نے, جس میں میں تھا, میں نے کہا نہیں, جو ایک چیز جو 47 سے چلی آ رہی ہے وہ قرارداد مقاصد ہے, جو پریامبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن یا آبجیکٹو ریزولوشن ہے, اس کو دیکھا جائے. تو اس میں بہت ساری مختلف رائے تھی.
مگر آخر میں ایک جملے میں ناصر ملک صاحب نے تمام چیزیں لکھ دی. بالکل آخری صفحے پر وہ میرے خیال میں 5 سطحوں پہ ہیں یا ایک جملہ ہے. جی بالکل. بائی میجورٹی آف سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو یہ ہوا, بائی میجورٹی آف سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو یہ ہوا, بائی میجورٹی سو اینڈ سو یہ ہوا. اب ایک صفحے پہ 17 نے دستخط کیے. جی بالکل. میں سیکنڈ جونیئر موسٹ جج تھا اس وقت, تو ہم سب نے ایک صفحے پہ دستخط کیے. تو اس میں اگر آپ کو میں کو پڑھیں 800 پیجز تو آپ کہیں یہ فیصلہ کیا ہے, آپ شاید ایک فیصلہ اٹھا لیں, آپ یہ فیصلہ ہے, کوئی دوسرے یہ اٹھا لیں, یہ فیصلہ ہے, تیسرا کوئی اٹھا لیں, چوتھے صاحب سارے بھی پڑھ لیں اور پھر بھی شاید ان کے ذہن میں کلیئرٹی نہیں ہو, کنفیوژن ہو. تو وہ ایک صفحہ پہ بات آ گئی صاف ستھری کہ یہ فیصلہ ہے. یہ آرڈر آف دا کورٹ کا آپ نے ذکر کیا, یہ آرڈر آف دا کورٹ کون یعنی کس کی ذمہ داری ہوتی ہے لکھنا, جو بینچ کو لیڈ کرتا ہے یا چیف جسٹس؟ اب میں آپ کو 2 باتیں جب میرے ساتھ ہوئی ہیں تو ایک تو اس وقت کے چیف جسٹس نے لکھا تھا, ناصر ملک صاحب نے, اور ہم سب نے دستخط کیا تھا. اور ابھی کیونکہ میں سینئر تھا جو میں نے اس کیس کا ذکر کر رہا ہوں, میں نے آرڈر آف دا کورٹ لکھا, تینوں جج صاحبان نے اس پہ سائن کیے. کم از کم یہ آپ کو پھر اب اس میں کہ آرڈر کیا ہوا, اب آپ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں میری رائے غلط تھی اور مائنورٹی رائے صحیح تھی, یہ آپ کی رائے ہے, ٹھیک ہے, مگر فیصلہ رائے میں اور فیصلہ اور رائے میں فرق ہوتا ہے. میری رائے کیا ہے اور عدالت کا فیصلہ کیا ہے. جی سر. یہ اسمبلیوں کی بحالی کے متعلق اور بھی بہت سارے کویشچنز ہیں, سوری اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں. بحالی کا بھی ویسے کوئی ہائپوتھیٹیکل کویشچن تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے اٹھایا ہے, ٹاک شوز میں بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے. یہ آپ خود تو نہیں بنا رہے ہیں سوال؟ نہیں سر, یہ لکھے ہوئے ہیں. مجھے یہ سارے مشکل سوال ہی ہے. آپ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیجئے. میں نے کہا جی آڈینس سے ملے, مطلب مشکل سوال خود لکھ کر آئے ہیں آپ. جو کویشچنز ادھر سے آ رہے ہیں وہ میں ادھر سے لے رہا ہوں, جو ادھر سے آ رہے ہیں وہ اچھا واقعی, اور کچھ آپ کی باتوں میں سے نکل. تو آپ بتا بھی دیا کریں کس نے سوال کیا ہے. یہ والا میرا ہے, کیونکہ میں نے لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے, سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بندے کے پاس اسمبلی کی تحلیل کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگوں کو گویا آپ ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں. ان کو لوگوں نے 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا, آپ وقت سے پہلے ختم کر دیتے ہیں. یہ تقریباً وہی معاملہ ہو جاتا ہے جیسے صدر کی زمانے میں آپ نے 58(2)B کا ذکر کیا, وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتا تھا. کیا ان میں کوئی فرق ہے یا اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ جب میرے پاس کیس آئے گا میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. ایبسٹریکٹ میں پوچھ لیتے ہیں, یہی مجھے ڈر تھا کہ یہ 58(2)B صدر اسمبلیاں تحلیل کر دیتا تھا, ڈسکریشنری اس کی پاور تھی. وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے پاس جو اختیار ہے اس کو 18ویں ترمیم نے ختم نہیں کیا, اور بظاہر لگتا یہ ہے, لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختیار گویا مطلق ہے, ایبسولوٹ ہے. کیا یہ ایبسولوٹ ہے یا یہ اسیلیبل ہے؟ کیا اس سوال کو عدالت میں اٹھایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے مشورہ دیا لیکن اسے مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا, یا اس کی آئینی حیثیت غلط تھی, اسمبلی توڑنے کا مشورہ غلط ہے؟ دیکھیے ہر قسم کے ججز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی جس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کنزرویٹو ججز, لبرل ججز. امریکہ میں تو بہت ہی واضح طور پہ یہ بات ہو جاتی ہے, تفریق سامنے ہی نظر آ جاتی ہے کہ یہ لبرل جج ہیں, یہ کنزرویٹو. کوئی لٹرلسٹ ججز ہیں, کچھ چاہتے ہیں کہ آئین کو ذرا سا پش کریں, اس کی لینگویج کو. رائٹ ٹو لائف کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ ٹو لائف مینس ہیلتھی انوائرمنٹ آلسو, تو اس میں مزید چیزیں لائیں, ٹھیک ہے. اب کچھ چیزوں میں میں ذرا ٹریڈیشنلسٹ کنزرویٹو ہوں. جہاں تک 184(3) ہے, دیکھیے میں نے کہا کہ آئین میں میرے پاس کیا اختیار ہے. میں سپریم کورٹ کا جج ہوں, میں ایک قتل کا مقدمہ نہیں چلا سکتا ہوں, وہ ایک سیشن جج چلا سکتا ہے, اس کے اوپر ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ آتی ہے. ایک خلا کا کیس میں نہیں چلا سکتا ہوں, وہ اس سے بھی نجی عدالت چلائے گی, فیملی کورٹ. اس کے پاس وہ اختیار ہے جو میرے پاس نہیں ہے. میں اس کے فیصلہ پہنچتے پہنچتے تک میں اس کو سرا سکتا ہوں, یا میں اس کو ہٹا سکتا ہوں, یا میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں, مگر میں خود نہیں یہ کام کر سکتا. اب سپریم کورٹ پاکستان آئین اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ کو, اور یہ نہیں ہے, کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ لامحدود اختیارات ہیں. ایک ہمارے پاس ہے اپیلیٹ جورسڈکشن کے نیچے سے فیصلہ ہے, ایک ہمارے پاس ہے ٹرانسفر جورسڈکشن کہ 2 صوبوں میں کیس چل رہا ہے ادھر ادھر,
ایک ہمارے پاس ہے ریویو جورسڈکشن، اپنے ہی فیصلے کو دوبارہ دیکھیں اس میں کوئی غلطی ہو گئی. ایک ہمارے پاس ہے ایڈوائزری جورسڈکشن، صدر بھیجیں کہ یہ سوال کا کیا جواب دیتے ہیں، آپ ایڈوائز دیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے. ایک ہمارے پاس ہے جی نجی عدالت نے یہ کیا، اوپر نے یہ کیا، پھر اوپر والے نے بدل دیا، تو اب ایز آف رائٹ اپیل نہیں بنتی ہے، لیو ٹو اپیل بنتی ہے، اور اس میں کوئی ایسا قانونی نقطہ آیا ہم نے اس کو دیا لیجیے. ایک اور ہمارے پاس واحد اختیار ہے 184(3) اوریجنل جورسڈکشن، یا ہاں دو حکومتوں میں تنازع ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی مسئلہ آ جائے. 184(3) کی میں بات کر چکا ہوں. تو 184(3) میں آپ کو دو چیزیں بالکل نہیں بھول سکتے ہیں. نمبر 1 سپریم کورٹ، نمبر 2 میٹر آف پبلک امپورٹنس، نمبر 3 فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے. اب آئین میں سارے اختیار ہمارے پاس نہیں، دوسرے ادارے بھی ہیں، الیکشن کمیشن بھی ہے، وہ ایک الگ ادارہ ہے. تو کیا الیکشنز کا معاملہ فنڈامنٹل رائٹس انفورسمنٹ کا نہیں ہے؟ نہیں، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ایک چیپٹر ہے آئین کا، اس میں اندراج ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بحث مباحثہ تو نہیں ہونا چاہیے کیا چیز ہے کیا نہیں. فنڈامنٹل رائٹس یہ پارٹ 2 ہے، اور یہ 8 سے شروع ہوتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے 28 تک چلتا رہتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس، رائٹ ٹو ایجوکیشن، فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ ٹو انفارمیشن، ٹھیک ہے. اب ان میں سے آپ مجھے بتا دیں کون سی شک ہے. میں پہلا سوال اگر آپ میرے پاس لائیں گے 184(3) کا، میں آپ سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کہیں گے جی میں پہلے پوچھوں گا میٹر آف پبلک امپورٹنس، آپ کہیں گے یہ وجوہات ہے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا دوسرا سوال وچ فنڈامنٹل رائٹ، ٹھیک ہے.